فروری کے وسط میں ہزاروں شہری بحرین کی سڑکوں پر نکلنا شروع ہوئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بحرین کی سنی بادشاہت، حکومت اور معیشت میں ملک کی شیعہ اکثریت کو مزید نمائندگی دے۔ پھر مارچ کے وسط میں دی گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC، جس کی نمائندگی سعودی عرب کر رہا تھا، اس نے شاہی خاندان کے بلانے پر منامہ میں فوجیں بھیج دیں۔ بحرین کی حکومت کا موقف ہے کہ استحکام قائم رکھنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ بحرین کی حکومت اور دیگر عرب ریاستوں نے فوراً ہی اس افراتفری کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا، جس کے لیے گلف کوآپریشن کونسل متحرک ہوئی۔ اپنے واشنگٹن کے حالیہ دورے میں بحرین کے وزیر خزانہ شیخ احمد الخلیفہ نے ایران سے کہا کہ وہ یہ کھیل بند کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حل کرنے کے لیے بحرین کے عوام کو ہی کسی فیصلے پر پہنچنا ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حل بحرین کے اندر سے ہی نکلے۔ لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے جین فرانکوئس کہتے ہیں کہ ایران اس میں ملوث نہیں۔ الخلیفہ خاندان ہر سطح پر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ملک میں ہونے والے مظاہروں میں ایران ملوث ہے، اور وہ گزشتہ 20-30 سال سے یہ سازشیں کر رہا ہے۔ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ بحرین کے شیعہ خود کو بحرینی سمجھتے ہیں، وہ خود کو ایرانی نہیں سمجھتے، وہ ایران کو پسند نہیں کرتے۔ بحرین کے شیعہ عرب ہیں، وہ فارسی نہیں ہیں۔ The Shia in Bahrain are mostly Arabs, they're not Persian. GCC کی طرف سے بحرین میں فوج بھیجنے کے قدم کو پورے خطے کے عرب ملکوں اور خاص طور پر GCC کے رکن ممالک نے سعودی عرب کی سربراہی میں اس اقدام کو سراہا۔ ایران نے اس کی مخالفت کی۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے الیکس وٹانیکا کہتے ہیں کہ GCC کے اقدام نے ایران کی پوزیشن پھر سے واضح کر دی ہے۔ At the outset, when the unrest in Bahrain began, جب بحرین میں افراتفری شروع ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایران ہر طرح سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہ دکھا سکے کہ بحرین میں کیا ہو رہا ہے، الخلیفہ خاندان اور بحرین کے لوگوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو سنی یا شیعہ کے طور پر پیش نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہ سب اس وقت بدل گیا جب 1500 یا اس سے زیادہ سعودی فوجی بحرین میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور قطر کے فوجی بھی وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک ایران نے بحرین کی شیعہ آبادی کی بات شروع کر دی۔ the Shia identity of the Bahrainis. ایران تاریخی طور پر خلیج فارس سے منسلک خطے کے ممالک کی شیعہ آبادی کو اپنے اثر و رسوخ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے سابق اہلکار گرام بینرمین کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے کیونکہ خطے کی صورتحال غیر مستحکم ہے۔ ایرانی خود کو خلیج فارس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور وہ خطے میں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اس کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب متحدہ عرب امارات وجود میں آیا، تو ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تنب الکبریٰ اور تنب الصغریٰ اور ابو موسیٰ جزیرے پر تنازع پیدا ہوا۔ یہ معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں العربیہ ٹی وی نے خبر دی کہ کویت کی پارلیمنٹ کے رکن محمد حائف نے یہ کہا کہ تنب الکبریٰ اور تنب الصغریٰ اور ابو موسیٰ جزیرے کو ایران سے لے کر گلف میں شامل کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ ایران کے عرب اکثریتی خطے خوزستان کو توڑ دیا جائے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے الیکس وٹانیکا کہتے ہیں کہ اس سے دونوں فریقوں کو نقصان ہوگا۔ One day they want dialogue, next day they want to go and ایک دن وہ کہتے ہیں کہ انہیں بات چیت کرنی ہے، اور دوسرے دن وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں علیحدگی کی تحریکوں کو پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوگی جس میں کوئی ایک ملک جیت پائے اور دوسرے ہار جائیں۔ ایسا ہوا تو تمام ممالک کے لیے کچھ جیت اور کچھ ہار کی صورتحال ہوگی۔ جیفری ینگ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔